السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، علوم القرآن میں بحث چل رہی ہے اوائل موضوعیہ، یعنی قرآن کریم کے وہ حصے جو موضوع اور مضمون کے اعتبار سے پہلے نازل ہوئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک بحث گزری ہے اول ما نزل فی الاطعمہ، یعنی کھانے پینے کے تعلق سے کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں۔ تو ان کے بارے میں سب سے پہلے سورہ انعام کی آیت نمبر 145 اتری ہے، اس کے بعد سورہ نحل کی آیات نمبر 114 115 کا نزول ہوا ہے، پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کا نزول ہوا ہے، اور اس کے بعد سورہ مائدہ کی ایک لمبی آیت نمبر 3 کا نزول ہوا ہے۔ تو ان آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ حرام کھانوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج کا موضوع ہے اول ما نزل فی الاشربہ۔ اشربہ واحد شراب، شراب کے معنی مشروب، یعنی ہر وہ چیز جو پی جائے، یعنی مشروبات کے تعلق سے کیا چیزیں حرام ہیں تو ان کا تذکرہ تدریجی طور پر کئی آیات میں ہوا ہے، اور مشروبات میں جو چیز حرام ہے وہ ہے خمر۔ تو اول ما نزل فی الاشربہ، اول آیت نزلت فی الخمر آیت البقرہ۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ یہ پہلی آیت ہے۔ دراصل عربی میں یہ اردو میں جو شراب ہے اس کو عربی میں خمر کہتے ہیں۔ خمر کا اصل معنی ہے چھپا دینا۔ تو شراب پینے سے چونکہ آدمی کی عقل، آدمی کا دماغ، آدمی کی قوت مدرکہ متاثر ہوتی ہے، اس لیے عربی میں اس شراب کو خمر کہتے ہیں، یعنی کل ما یخامر العقل، ہر وہ چیز جو عقل کو چھپا دے، عقل کو متاثر کر دے۔ تو عربوں میں شراب پینے کی ایسی لت پڑی ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے بیک وقت شراب کو حرام نہیں قرار دیا، بلکہ تدریجی طور پر شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی جو یہ آیت ہے، آیت نمبر 219، جس کی میں نے تلاوت کی ہے، تو اس میں لوگوں کو یہ ذہن دیا گیا ہے کہ شراب اور جوا اس کا گناہ بڑا ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے اس میں نفع بھی ہے۔ وہ ذہن میں ایک بات پیوست کی گئی کہ شراب یا جوا اس کے اندر بڑا گناہ ہے، بڑا نقصان ہے۔ تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، تو کہہ دو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، لیکن ان دونوں کا گناہ بڑا ہے ان کے نفع سے۔ گویا ذہن میں شراب اور جوئے کے تعلق سے ایک نفرت پیدا کی گئی، یہ احساس دلایا گیا کہ آدمی یہ سوچ لے کہ شراب اور جوئے کا نقصان، اس کا گناہ زیادہ ہے۔ ثم آیت النساء، پھر آیت نساء کا نزول ہوا ہے، یعنی سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان لانے والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم شراب پی کر کے مست ہو۔ یہ سکارا سکران کی جمع ہے، یہاں تک کہ تم جان جاؤ کہ کیا کہہ رہے ہو، یعنی قرآن پڑھ رہے ہو کہ غیر قرآن پڑھ رہے ہو۔ یہ آیت کریمہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے، تو یہ تھوڑی سی بندش بڑھا دی گئی کہ آدمی شراب پی کر کے نماز میں شریک نہ ہو، گویا نماز سے پہلے پہلے آدمی شراب سے بالکل رک جائے۔ اس میں کہا گیا کہ حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم لوگ جان جاؤ کہ کیا کہہ رہے ہو۔ حتیٰ تفہموا ما تقولون نہیں کہا گیا ہے، یہاں تک کہ تم سمجھ لو کہ کیا کہہ رہے ہو، اس لیے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے نماز میں لیکن سمجھتا نہیں، تب بھی آدمی کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں اتنا جاننا ضروری ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں کہ گانا گا رہا ہوں۔ تو حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہ شراب کی حرمت کے سلسلے میں یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اور سب سے آخر میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9، آیت نمبر 90 اور آیت نمبر 91 اتری ہیں، یہ آیت اتری ہیں، یہ آگے کی آیات ہیں۔ سورہ مائدہ کی ان آیات کے نزول کے بعد آیت نمبر 90 اور 91، ان آیات کے بعد شراب پوری طور پہ حرام قرار دی گئی۔ اور وہ آیات کا ترجمہ کرتا ہوں میں، یہ ثم آیت المائدہ، پھر آیت مائدہ، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اے ایمان لانے والو، یقیناً شراب اور جوا استھان پر ذبح کیے گئے جانور، فال نکالنے کی تیر یا قسمت معلوم کرنے کی تیر، یہ حرام ہے، نجس ہیں، شیطانی عمل سے ہے۔ تم لوگ اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یقیناً شیطان تم لوگوں کے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے، شراب کے ذریعہ، جوئے کے ذریعہ، شراب اور جوئے کے بارے میں۔ اور شیطان تم کو روکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے۔ فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ یہ منتہون واحد منتہی، منتہی معنی ہوتے ہیں باز آنے والا، رک جانے والا۔ جب یہ آیت کریمہ اتری ہے تو صحابہ کرام نے کہا کہ انتہینا انتہینا انتہینا، ہم لوگ باز آ گئے۔ بلکہ شراب کی حرمت کے تعلق سے جو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ پورے طور پہ شراب کی حرمت کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ شراب مدینہ کی گلیوں میں بہہ رہی تھی، ایک لخت لوگوں نے شراب کو چھوڑ دیا۔ تو یہ مصنف نے ذکر کیا ہے کہ مشروبات کے تعلق سے سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت اتری ہے، اور پھر سورہ نساء کی آیت اتری ہے، پھر سورہ مائدہ کی آیت اتری ہے۔ یعنی تدریجی طور پر اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت کو مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں پیوست کیا۔ اس کی دلیل مصنف نے اس کی دلیل آگے ذکر کی ہے۔
اور یہ دلیل ہے، یہ ایک روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ حدیث موقوف ہے اور یہ روایت موجود ہے ابو داؤد طیالسی نے اپنی کتاب مسند میں، یعنی مسند طیالسی میں روایت نقل کی ہے، عن ابن عمر قال نزل فی الخمر 3 آیات، شراب کے بارے میں 3 آیتیں اتری ہیں ترتیب کے ساتھ۔ فاول شیء یسألونک عن الخمر والمیسر، سب سے پہلی چیز جس کا نزول ہوا ہے، لوگ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں، یعنی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 جس کی تلاوت ہوئی، ترجمہ کیا گیا۔ فقیلہ، اس آیت کے نزول کے بعد کہا گیا کہ حرمت الخمر، شراب حرام قرار دی گئی۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول دعنا ننتفع بہا کما قال اللہ تعالی، چھوڑ دیجیے ہم کو، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اسمہما اکبر من نفعہما، آپ خاموش رہے۔ ثم نزلت هذه الآیہ، پھر یہ آیت اتری لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے لوگوں نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم شراب پی کر مست ہو۔ تو کہا گیا کہ حرمت الخمر، شراب حرام قرار دے دی گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول الا نشربها قرب الصلاۃ، کیا ہم نہ پئیں اس کو نماز کے قریب؟ تو آپ خاموش رہے۔ ثم نزلت یا ایھا الذین آمنوا، یہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 43، اور اس کے بعد پھر یہ سورہ مائدہ کی آیت اتری ہے، اور سورہ مائدہ کی آیت کے نزول کے بعد تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ ہاں اب شراب حرام قرار دے دی گئی ہے۔ تو پھر آیت کریمہ اتری یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ تو جب یہ آیت کریمہ اتری ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ حرمت الخمر، شراب حرام قرار دے دی گئی ہے۔ تو یہ اول ما نزل فی الاشربہ، یعنی مشروبات کے بارے میں سب سے پہلے ان آیات کا نزول ہوا ہے جن کا تذکرہ ہوا۔ یہ آخری چیز ہے اول ما نزل فی القتال، یہ جہاد و قتال کے بارے میں سب سے پہلے کون سی آیت اتری ہے؟ یہ مسلمانوں کو شروع میں جہاد و قتال سے روک دیا گیا تھا، لیکن جب مسلمانوں پر ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گیا اور مسلمانوں کی طاقت بھی کچھ زیادہ ہو گئی تو اجازت دے دی گئی مسلمانوں کو قتال کی۔ تو قتال و جہاد کی اجازت کے تعلق سے سب سے پہلے اس آیت کا نزول ہوا ہے۔ اول ما نزل فی القتال، یعنی سب سے پہلے جس کا نزول ہوا جہاد و قتال کے بارے میں، ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے، یہ بھی حدیث موقوف ہے، اور یہ روایت ہے امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں یہ روایت نقل کی ہے کہ اول آیت نزلت فی القتال اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جو جن سے قتال کیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، یعنی اجازت دی گئی قتال کی، جہاد کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ تو یہ اوائل موضوعہ کے تعلق سے یہ بحث پوری ہو گئی۔ اوائل موضوعہ کے تعلق سے مصنف نے صرف 3 چیزوں کو لیا ہے۔ اول ما نزل فی الاطعمہ، یعنی کھانوں کے بارے میں سب سے پہلے کن چیزوں کو نزول ہوا، تو اس کے بارے میں مصنف نے یہ 4 طرح کی آیات کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 2 اول ما نزل فی الاشربہ،
اس کے تعلق سے مصنف نے 3 آیات کا ذکر کیا ہے. اور نمبر 3 اول ما نزل فی القتال، تو یہ مطعومات، مشروبات اور جہاد و قتال کے تعلق سے جن آیات کا نزول پہلے ہوا ہے مصنف نے ان باتوں کا ذکر کیا ہے. اور بھی اگر اس سلسلے میں استقراء کیا جائے اور تلاش و تتبع کیا جائے تو اور بھی موضوعات کے تعلق سے پہلے اترنے والی آیات اکٹھا کی جا سکتی ہیں، لیکن بس یہیں پر درس ختم ہوتا ہے کہ اوائل موضوع کے تعلق سے مصنف نے اطعمہ، اشربہ اور قتال کے بارے میں پہلے اترنے والی آیات کا ذکر کیا ہے ترتیب کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.